برکائی خان صورتحال کو مکمل طور پر سمجھ چکا تھا کہ اسے سرائے سے باہر بھیجنے کا اصل سبب کیا تھا۔ وہ نور الدین کے گھر سے نکلنے کے بعد سیدھا زریں خیل منگولوں کے خان اعظم اور اپنے بڑے بھائی باتو خان کے پاس چلا آیا۔ باتو خان اسے سامنے دیکھ کر جہاں خوش ہوا تھا وہیں اس کے چہرے پر پریشانی بھی بکھر کر رہ گئی تھی۔ برکائی خان کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا۔ میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کس وجہ سے مجھے اتنی دور بھیجا تھا جبکہ وہاں آپ کے بیان کردہ حالات جیسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ برکائی خان نے لب کشائی کی۔ مجھے معلوم تھا تم آتے ہی پہلا سوال یہی کرو گے۔ مجھے تمہارے ساتھ روانہ کیے جانے والے امیر نے ساری صورتحال بتا دی ہے۔ میں اسے محض غلط فہمی کا نتیجہ قرار دوں گا کیونکہ جن مخبروں نے یہ اطلاع فراہم کی ہیں ان کو گرفتار کر کے چھان بین کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ زرگامی باشندوں سے ذاتی عناد کے باعث ایسی خبریں دربار کو فراہم کرتے رہے ہیں تاکہ انہیں بغاوت پر آمادہ سمجھ کر ختم کر دیا جائے۔ میں نے حقیقت معلوم ہونے پر زرگامی سردار کو اپنی غلط فہمی سے آگاہ کرتے ہوئے کچھ امدادی اشیاء بھی روانہ کی ہیں۔ باتو خان نے تفصیلاً اسے آگاہ کیا۔ برکائی خان نے اس کی بات پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کنائی خان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس معاملے کو دوبارہ کریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آپ نہ بھی بتائیں تو میں سمجھ چکا ہوں کہ اسے آپ کے اشارے پر ہلاک کیا گیا ہے اور اس کے قتل کا الزام اس کی بیٹی کے سر تھوپ کر اسے بھی ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ مجھے یہاں سے نکلتے ہوئے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ سب ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ کنائی خان خفیہ طریقے سے زریں خیل سلطنت کو ایک بڑی پریشانی سے دوچار کرنے کی سازش کر رہا تھا۔ اس نے کئی قبائل کو ساتھ ملا کر بغاوت پر اکسا لیا تھا، لہٰذا اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا تھا۔ رہا اس کی بیٹی کا تعلق تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسے میرے اشارے پر گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ وہ ازکائی قبیلے کے سردار مانجی خان کو زخمی کر کے واپس آ رہی تھی تو سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی۔ اس کی بیٹی کو ناحق کس جرم کی سزا دی گئی؟ اس کی بیٹی کو کوئی سزا نہیں دی گئی بلکہ اسے قبیلہ سرغر کی استدعا پر ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آج کل وہ وہاں صحیح سلامت اور خوش ہے۔ میری معلومات کے مطابق اسے اچانک کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبیلہ سرغر کے حوالے کر دی گئی ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی غلط نہیں، البتہ طریقہ کار کچھ مختلف اختیار کیا گیا ہے۔ تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس طرح کے چھوٹے موٹے قضیے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ باتو خان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بہرحال آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ میں کنائی خان کے الزام کا جواب دینے کے لیے اس گمشدہ دوست کو ڈھونڈ لایا ہوں۔ میں اسے دربار میں ہی لاجواب کر دیتا۔ افسوس آپ نے کچھ جلدی کی۔ دیکھو برکائی خان، باتو خان تیز لہجے میں بولا، معاملہ اس مسلمان نوجوان کی حد سے بڑھ چکا تھا۔ تم صیغہ مخبری سے ساری تفصیلات معلوم کر سکتے ہو۔ دوسرا، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس مسلمان دوست سے دور رہو، کہیں وہ بھی تمہاری دوستی کی زد میں نہ آ جائے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خان اعظم منگو خان کا رویہ مسلمانوں کے حق میں کچھ زیادہ اچھا نہیں۔ اس کی رفاقت کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ باتو خان اپنے بھائی کی بات سن کر دم بخود سا رہ گیا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا برکائی خان؟ وہ تعصب کے عالم میں اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ میں نے نہایت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ تم نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنے باپ سے کیے گئے وعدے سے مجبور ہوں کہ ہر حالت میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھوں گا، ورنہ میں اسی وقت تمہارے قتل کا حکم جاری کر دیتا۔ باتو خان غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، میں نے جو کرنا تھا کر دیا اور آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ میرے فعل کی سزا اگر اس سلطنت کے ایک بھی مسلمان فرد کو دی گئی تو میں نافرمانی کرنے میں ذرا سا تعمل نہیں کروں گا۔ تم میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ برکائی خان۔ باتو خان آگ بگولا ہو کر بولا۔ برکائی خان نے اپنے بھائی کو مزید تیش دلانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں سے نکل کر اپنے شاہی محل کی جانب روانہ ہو گیا۔
وہ آنے والے ان لمحات کا منتظر تھا جو کوئی بڑا طوفان لانے والے تھے۔ سلطان الملک المعز بلاد مصر کے اندرونی انتظام سے فارغ ہوا تو اسے بلاد شرقیہ و شام کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ اس کے اقتدار سے پہلے قاہرہ کے اطاعت گزار تھے۔ امیر حلب و دمشق سلطان الملک الناصر صلاح الدین یوسف نے ملکہ شجرت الدر کے دور میں خود مختاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنی آزاد حکومت قائم کر لی تھی۔ 2 خونریز جنگوں کے بعد دربار خلافت نے ان دونوں کی حدود بھی متعین کر دی تھی۔ سلطان الملک المعز کوشش میں تھا کہ کوئی ایسا جواز پیدا کیا جائے کہ سلطان الملک الناصر پر حملہ کیا جا سکے۔ سیف الدین محمود کے سامنے اس نے اپنی خواہش کا تذکرہ کیا تو اس نے الملک الناصر کے قریبی حریف سے تعلقات استوار کرنے کا مشورہ دیا۔ الملک الناصر کا دیرینہ اور قریبی حریف امیر موصل بدر الدین لولو تھا۔ یہ نصیر الدین زنگی کا غلام تھا۔ نصیر الدین زنگی نے امور حکومت اسے سونپ رکھے تھے۔ بدر الدین لولو اپنا دائرہ اقتدار بڑھانے کا خواہاں تھا۔ دوسرا، کچھ امور پر اسے دربار خلافت سے بھی اختلاف تھا۔ وہ خلیفہ مستعصم باللہ سے عداوت رکھتا تھا۔ سلطان الملک المعز کو ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی۔ اس نے بدر الدین لولو کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کچھ ہی عرصہ میں یہ دوستی رشتہ داری میں بدل گئی۔ امیر موصل نے اپنی بیٹی کی شادی سلطان الملک المعز سے کر دی۔ بڑی دھوم دھام سے شہزادی لولو قاہرہ پہنچی۔ اس شادی کا سب سے زیادہ دکھ ملکہ شجرت الدر کو ہوا۔ اسے کچھ عرصہ پہلے امور حکومت میں مداخلت سے منع کر دیا گیا تھا۔ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگی۔ اس نے سلطان کے ارادے جان کر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ امیر موصل کے ساتھ مل کر وہ جس خواہش کی تکمیل چاہتا ہے وہ بدعہدی قرار پائے گی۔ دوسرا، امیر موصل کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر دربار خلافت کوئی سخت قدم اٹھا سکتا ہے، مگر اس نے ملکہ شجرت الدر کی بات پر کان دھرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ الٹا ملکہ شجرت الدر کو اس کی حدود کی یاد دہانی کرائی۔ ملکہ شجرت الدر اپنی ناقدری پر کٹ کر رہ گئی۔ سلطان الملک المعز کے خلاف مملوک امراء کی ایک جماعت نے سر اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ ملکہ شجرت الدر سے عقیدت رکھتے تھے، مگر سلطان الملک المعز نے بے دریغ داد و عیش سے اس عقیدت کے جوش کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ملکہ شجرت الدر کو امراء کو اپنی حمایت میں بھڑکانے کے جرم میں شاہی محل کے ایک کمرے میں نظر بند کر دیا گیا۔ شاہی کنیزوں کو اس کے پاس آنے جانے کی اجازت تھی، لیکن اس کے اپنے کمرے سے باہر نکلنے پر کڑی پابندی عائد تھی۔ گلوکوش سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اس موقع کو گنوانا مناسب نہیں، اسی لیے اس نے سفید کپڑا دروازے پر ٹانگ دیا تھا۔ وہ اپنے فرار کے لیے کچھ ضروری تیاریاں کرتی رہی۔ نصف شب کے وقت اس کے خیمے کے قریب حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو وہ سنبھل کر بستر پر بیٹھ گئی۔ چند ساعتوں کے بعد خیمے کا کپڑا ہٹا اور گینانم اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ ایک بڑے کپڑے میں چھپا رکھا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ خیمے میں دیے کی لو روشن تھی۔ تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے گلوکوش، باہر شکنان موجود ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ قبیلے کے لوگ بے خبر ہیں، ہم بآسانی نکل جائیں گے، اور باہر موسم میں خنکی زیادہ ہے، لہٰذا بستر کی چادر ہی لپیٹ لو۔ گینانم سرگوشی نما لہجے میں بول رہی تھی۔ تم میری چیز لائی ہو؟ گلوکوش نے پوچھا۔ ہاں، یہ لو۔ گینانم نے اپنے لبادے میں سے ایک لمبے بھل والا خنجر نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ گلوکوش نے خنجر لے کر اپنے کمربند میں اڑیس لیا اور جسم کے گرد بستر کی چادر لپیٹ کر اس کے ہمراہ خیمے سے باہر نکل آئی۔ باہر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ شکنان نے شاید مشلوں کو بھی گل کر دیا تھا۔ گینانم نے شکنان کے قریب پہنچ کر اسے ٹوکا مار کر اپنی آمد سے آگاہ کیا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں ایک جانب چلنے کا اشارہ کیا، جبکہ وہ دونوں اس کے تعاقب میں تھیں۔ گلوکوش پوری طرح چکنا تھی۔ اسے بار بار یہ خدشہ تنگ کر رہا تھا کہ کہیں یہ سب کسی سازش کا حصہ نہ ہو۔ تھوڑی دیر میں وہ بستی سے باہر نکل آئے۔ باہر پہنچ کر شکنان نے لب کشائی کی اور گینانم کو کہا کہ وہ گلوکوش سے معلوم کرے کہ اب ہمیں کس جانب چلنا چاہیے۔
گلوکوش سرائے کی جانب کا ارادہ کیے ہوئے تھی، مگر وہاں اسے کوئی تحفظ نہیں مل سکتا تھا، لہٰذا اس نے سرائے سے مخالف سمت میں چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پہنچ جائے گی، البتہ اسے اتنا اندازہ تھا کہ وہ اسی سمت میں سفر کرتی ہوئی منگولوں کی سرزمین سے دور نکل جائے گی۔ شکنان نے مطلوبہ سمت کا اشارہ پا کر پیدل ہی سفر شروع کر دیا۔ وہ تینوں تیز قدموں سے بستی سے دور نکل آئے۔ گلوکوش دھڑکتے ہوئے دل سے چلتی رہی۔ اس کے خدشات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معدوم پڑنے لگے۔ رات کا تمام حصہ اسی سفر میں بیت گیا۔ صبح کا اجالا انہیں سرخ غر کی بستی سے کافی دور تک لے آیا تھا، مگر وہ ابھی بھی ان کی رسائی کی حد میں موجود تھے۔ صبح کے وقت گینانم نے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ نیند اور تھکان کے غلبے سے بے حال ہو رہی تھی، جبکہ شکنان کا چہرہ تھکان کے آثار سے پاک تھا۔ گلوکوش بھی نیند کے غلبے میں تھی، مگر وہ اندیشوں میں گھری نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شکنان گینانم کے آگے بے بس سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا غار تلاش کر کے وہیں کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ شکنان اس دوران جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لایا۔ لکڑیاں گیلی تھیں، مگر شکنان نے انہیں بہت جلد ہی سلگا لیا تھا۔ لکڑیوں کی آگ سے غار میں گرمی پیدا ہونے لگی۔ گینانم تو غار میں داخل ہوتے ہی لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے خراٹے غار میں گونجنے لگے، جبکہ گلوکوش آگ کے قریب بیٹھی رہی۔ شکنان غار کے دروازے پر موجود رہا تاکہ باہر کی نگرانی کر سکے۔ گلوکوش نے شکنان کی صورت صبح کے اجالے میں پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ صورت سے منگول نہیں دکھائی دیتا تھا، بلکہ اس کے نقوش متیدین سے ملتے جلتے تھے۔ گلوکوش نے یہی اندازہ لگایا کہ یہ کسی مسلمان کی اولاد ہے جو سرخ غر کے ہاتھ لگی ہے۔ گلوکوش سونا نہیں چاہتی تھی، مگر نیند کے غلبے کے آگے اس کا بس نہیں چل سکا اور وہ نیند کی گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ جانے وہ کب تک سوتی رہی تھی، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ جسم کے سرد پڑنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ابھی تک غار میں ہی موجود تھی۔ پورا غار تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات جلائی گئی آگ بھی ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے گینانم کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے تیزی سے اپنی کمر پر ہاتھ مارا تو وہاں اڑسے ہوئے خنجر کو موجود پایا۔ اس نے چادر کو اچھی طرح سے جسم پر لپیٹا اور ادھر ادھر ٹٹول کر غار کا جائزہ لینے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس کا خیال حقیقت میں بدل گیا کہ غار میں اب کوئی موجود نہیں تھا۔ گینانم اور شکنان اسے تنہا چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں باہر سے غار کا منہ تو بند نہیں کر دیا گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تاریکی اس قدر گہری تھی کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی غار کے منہ کی جانب بڑھنے لگی، جہاں اسے تاریکی ہی تاریکی دکھائی دے رہی تھی۔ ملکہ شجرۃ الدر نے نظر بندی کے دوران اپنی کنیزوں میں سے ایک کو فارس الدین نقطائی کے پاس روانہ کیا کہ وہ چپکے سے اسے حقیقت حال بتائے اور ملاقات کا پیغام دے۔ فارس الدین نقطائی مملوک عمرہ میں سب سے ممتاز اور بااختیار فرد تھا۔ وہ ملکہ شجرۃ الدر کی بے حد عزت کرتا تھا اور اس کی لیاقت و فراست کا تہ دل سے قائل تھا۔ اسے جب ملکہ شجرۃ الدر کا حال معلوم ہوا تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ وہ سلطان الملک المعز کے پاس آیا اور دبے الفاظ میں ملکہ شجرۃ الدر کی بے حرمتی کا شکوہ کیا۔ سلطان الملک المعز نئی ملکہ لولو کا دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے فارس الدین نقطائی کے سامنے ملکہ شجرۃ الدر کے ایوب کا دفتر کھول دیا۔ فارس الدین نقطائی نے ہر چند کوشش کی کہ سلطان الملک المعز ذہین ملکہ سے بے اعتنائی نہ برتے، مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ فارس الدین نقطائی نے ایک دن موقع محل دیکھ کر شاہی محل کی راہ لی اور خفیہ راستے سے ملکہ شجرۃ الدر کے پاس جا پہنچا۔ ملکہ شجرۃ الدر نے اسے سامنے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ احوال و شکایت کے سلسلے کے بعد ملکہ شجرۃ الدر اپنے مقصد پر آ گئی، جس کے لیے اس نے فارس الدین نقطائی کو بلوایا تھا۔ نقطائی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں ملکہ عالیہ کا ہر حکم بجا لانے کو تیار ہوں، آپ بلا خوف کہیے۔ جانشیر ایبک کے رویے نے مجھے بے حد صدمہ پہنچایا ہے۔
لہٰذا میں نے طے کیا ہے کہ اسے اس کے کیے کی سزا دی جائے۔ اس سلسلے میں مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ اگر ملکہ عالیہ کا اشارہ اس کے قتل کی جانب ہے تو میں اس سلسلے میں مدد سے معذرت چاہوں گا، بلکہ ملکہ کو توران شاہ کے قتل پر کہے جانے والے الفاظ یاد دلانے کی جرت کروں گا۔ تم میری بات کو غلط رنگ نہ دو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ توران شاہ کے قتل پر میں نے کیا کہا تھا۔ میں تم سے صرف تھوڑی سی مدد کی طالب ہوں، اس میں صرف سزا مقصود ہے نہ کہ قتل۔ میں ملکہ عالیہ کی ہر جائز مدد کرنے کو تیار ہوں۔ فارس الدین اکتائی نے حامی بھر لی۔ مجھے جہانگشیر ایبک کے کچھ معمولات سے آگاہی درکار ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے وہ فراہم کرو گے۔ کیسے معمولات؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ یہی کہ سلطان سونے کے لیے کب جاتا ہے، غسل کے اوقات کیا ہیں، کھانا کس ساتھ میں کھاتا ہے، اور یہ کہ تمام معمولات میں کون سے مقامات استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سب تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں کیسے یہ سب معلوم کر سکتا ہوں؟ فارس الدین اکتائی حیرانگی سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ وہ ملکہ شجرۃ الدر کا ارادہ نہیں سمجھ پایا تھا۔ مجھے جب معلوم تھے تب تھے، اب کے معمولات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے ان کی خبر درکار ہے۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ محل کے اندر کے معمولات تو ممکن نہیں، البتہ باہر کے معمولات سے آگاہ کرتا رہوں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں۔ فارس الدین اکتائی بولا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں ابھی تک آپ کا مقصد نہیں سمجھ پایا۔ وقت آنے پر سب سمجھ جاؤ گے۔ تم اب جا سکتے ہو۔ ملکہ شجرۃ الدر نے اسے رخصت کیا۔ اس کے جانے کے بعد ملکہ شجرۃ الدر کے چہرے پر بشاشت سی پھیل گئی۔ وہ جو کرنا چاہتی تھی اس کا ایک مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ وہ اب تیزی سے دوسرے مرحلے کی جانب بڑھنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ سلطان الملک المعز کو ایسی سزا دینا چاہتی تھی کہ وہ نہ جی سکے اور نہ ہی مر سکے۔ یہ ملکہ شجرۃ الدر کا انوکھا انتقام تھا جو تاریخ کے اوراق پر ایک نئی روایت ثبت کرنے والا تھا۔ کئی دن گزر چکے تھے۔ متی الدین کی ملاقات برکائی خان سے نہیں ہو پائی تھی۔ وہ سرائے واپس لوٹنے کے بعد برکائی خان کے بیان کردہ خدشے کے سلسلے میں کافی پریشان تھا۔ کنائی خان کے پراسرار قتل کے باعث وہ ایک بار بھی اس کے گھر کی حدود میں داخل نہیں ہو پایا۔ گلوکوش کی گمشدگی بھی حیرت سے کم نہیں تھی۔ اس نے اپنے تئیں گلوکوش کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کی مگر بھاگ دوڑ لاحاصل رہی۔ گلوکوش کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ کنائی خان کے گھر میں چھائی اطمینان کی فضا اسے بار بار کھٹک رہی تھی۔ اسے اس امر پر حیرت تھی کہ کنائی خان کی بیٹی کو سرے بازار کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا اور اس کے بھائیوں اور ماں کو اس بارے میں ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ضرور تھا۔ اس نے اپنی جستجو کو تیز تر کر دیا۔ اس کے ذہن میں مبہم سا خیال یہ بھی پیدا ہوا کہ ان لوگوں نے اغوا کا ڈرامہ رچا کر خود اسے کہیں چھپا رکھا ہے۔ وہ گلوکوش کے بارے میں جاننے کے لیے ایک دفعہ اس کے گھر میں سابقہ انداز میں داخل ہوا مگر اسے اس بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ اس نے کھوج لگانے کی خاطر کنائی خان کے پرانے ملازم باغی سے تعلقات بڑھائے۔ وہ اکثر بیشتر اس کے ساتھ رہتا اور مختلف امور پر گپ شپ لگاتا۔ وہ اپنے مالک کے قتل کے بعد ٹوٹ سا گیا تھا۔ کنائی خان کے بیٹوں نے بھی اسے بوڑھا جان کر نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کی بے مروتی اور بے اعتنائی نے اسے مزید دل شکستہ کر ڈالا۔ متی الدین کے ساتھ گفتگو کرنے سے اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ ترنگ میں آ کر اپنے مالک کے بے شمار واقعات سناتا۔ متی الدین اس کی باتوں سے کبھی کبھی اکتا بھی جایا کرتا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ وہ اس سے گلوکوش کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ وہ براہ راست صرف اس لیے نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ یاغی کسی شک میں مبتلا ہو کر اس کی رفاقت کو ترک نہ کر دے۔ ایک دن یاغی شام کے وقت متی الدین کے پاس چلا آیا۔ اس دن اس کی حالت کافی خراب تھی۔ متی الدین اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ یاغی کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ سارا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ سرائے شہر دنیا کے اس خطے پر واقع تھا جہاں گرمی کبھی کبھار ہی آیا کرتی تھی۔ سرد علاقے میں پسینے کو دیکھ کر متی الدین کافی حیران بھی ہوا۔ یاغی کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر کچھ دیر کے بعد بحال ہوا
تو متی الدین نے اس کی متغیر حالت کی وجہ دریافت کی۔ جاودانی آسمان کی قسم، یاغی گہرے سانس لے کر بولا، میرا آقا بڑا سخت گیر اور جلد برہم ہو جانے والا شخص تھا، مگر اس نے میرے ساتھ کبھی ایسی زیادتی نہیں کی جیسی آج میرے ساتھ ہوئی ہے۔ متی الدین کو اس کے بولنے کے انداز سے معلوم ہو گیا کہ وہ آج شراب پیے ہوئے ہے۔ یاغی کچھ دیر تک خاموش رہا اور خود ہی بولا، اوتائی خان مجھے ناکارہ اور اناج پر بوجھ قرار دیتا ہے، بھلا اس سے کوئی پوچھے کہ یہ سامان عیش و عشرت کہاں سے آیا ہے۔ کنائی خان کو اس کے باپ نے ترکے میں صرف غریبی دی تھی، یہ شان و شوکت اسے میری بدولت ملی ہے۔ میں نے اسے جگہ جگہ مشورے دیے، میری رہنمائی سے وہ بڑے کان کے پاس گیا تھا، میری ذہانت اس کی کامرانی کے پیچھے کار فرما تھی۔ وہ برکائی خان کو ذلیل کرنا چاہتا تھا تو میں نے ہی اسے راہ سجائی تھی، وہ گلوکوش کو اس مسلمان کے چنگل سے چھڑانا چاہتا تھا تو بھی میرے ہی مشورے اس کے کام آئے تھے۔ متی الدین اس کی بات پر چونک پڑا، برکائی خان اور گلوکوش کے ناموں نے اس کا پورا وجود ہلا ڈالا تھا۔ وہ بےتابی سے بولا، برکائی خان نے تمہارے آقا کا کیا بگاڑا تھا؟ برکائی خان وہ پھنکار کر بولا، اس نے میرے مالک کی سر دربار بےعزتی کی اور گلوکوش کو مجرم ٹھہرایا کہ اس کے باعث اس کا دوست کسی مشکل کا شکار ہو چکا ہے۔ کنائی خان سر دربار اپنی بےعزتی پر تلملا گیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ برکائی خان کو کسی ایسے جال میں پھنسائے کہ باتو خان بھی چوکڑی بھول جائے۔ وہ شاہی خاندان کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے وہ خود باتو خان کا شکار بن گیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، میں نے تو سنا ہے کہ تمہارے مالک کو گلوکوش نے قتل کیا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، کنائی خان کی قاتل اس کی بیٹی ہوتی تو اب تک موت کے گھاٹ اتار دی گئی ہوتی، اسے یوں پر اسرار انداز میں قبیلہ سرغر میں غائب نہ کر دیا جاتا۔ باتو خان نے ہی کنائی خان کو قتل کرایا تھا اور خاموشی کی قیمت بھی چکا دی تھی، گلوکوش اس کی مرضی سے غائب کی گئی تھی۔ بھلا تم خود سوچو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوتوال کے ہاتھوں سے مجرم چھین لیا جائے اور چھیننے والے کا نشان بھی نہ مل سکے؟ متی الدین کا چہرہ فرط جوش سے سرخ ہو رہا تھا، جو سوال اسے کئی دنوں سے ستا رہا تھا وہ خود بخود اس کے سامنے جواب بن کر آ گیا تھا۔ متی الدین نے ذرا کھل کر اس موضوع پر بات شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں اسے یاغی کے منہ سے قبیلہ سرخ سے کنائی خان کی رشتہ داری اور گلوکوش کا مانکانہ کی تحویل میں ہونے کا حال معلوم ہو گیا۔ یاغی کافی دیر تک شراب کے نشے میں بہکا بولتا رہا۔ جب اس کی ہمت جواب دے گئی تو اس کا سر ایک جانب ڈھلک گیا، وہ نشے کے باعث بے ہوش ہو چکا تھا۔ متی الدین نے اسے سیدھا کر کے بستر پر لٹا دیا۔ اس کا باپ شیخ نور الدین اس دن گھر میں نہیں تھا، ورنہ شاید وہ یاغی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہ دیتا۔ شیخ نور الدین شراب اور شرابی دونوں سے دور بھاگتا تھا۔ یاغی کے ذہن پر شراب اور صدمے کا ایسا گہرا اثر ہوا تھا کہ وہ بہت سی ایسی باتیں متی الدین سے کہہ گیا جنہیں عالم ہوش میں وہ شاید کبھی زبان پر نہ لاتا۔ اس نے بڑی سوچ و بچار کے بعد یاغی کو ہی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یاغی کا بڑھاپا اور کمزور قوت ارادی ہی اس کے کام آئی۔ وہ اب قبیلہ سرغر کی جانب روانگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جہاں وہ ایک بار پہلے بھی ایک قیدی کی حیثیت سے پہنچا تھا اور وہ لوگ اس کی موت کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر تقدیر کے پلٹے نے اسے نہ صرف ان کے چنگل سے بچا لیا بلکہ ایک طویل عرصے کے لیے ویرانوں کی جانب دھکیل دیا تھا۔ ایک بار پھر اسی منزل کی جانب سفر کی خواہش سر اٹھا رہی تھی۔ پہلی بار تو وہ غفلت کے عالم میں وہاں پہنچا تھا، مگر اب وہ پوری تیاری سے وہاں جانا چاہتا تھا۔ قبیلہ سرغر کا کچھ قرض باقی تھا جو اسے چکانا بھی تھا۔